السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف ہر جمعہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے اندر بیان کیے گئے احکام اور مضامین مختصراً ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ بیان میں ہم قرآن کے نصف تک پہنچے تھے۔ اگر قرآن کریم کے حروف کی گنتی کی جائے تو وَلْيَتَلَطَّفْ کے مقام پر یہ قرآن آدھا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں ہدایت اور حکمتیں تو ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کلام بھی فرماتا ہے، لیکن بعد میں علماء اکرام نے، امت مسلمہ نے اس قرآن کریم پر اتنی محنت اور اتنی توجہ کی ہر اعتبار سے کہ جتنا اس کو جانتے گئے اور جتنا اس کے سمندر کے اندر مزید غوطہ زن ہوتے گئے، اتنا ہی یہ قرآن اپنے معجزے کے اعتبار سے اپنی فضیلت اور اپنی شان لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا گیا۔ ہر شخص کا الگ الگ میدان ہوتا ہے اور ہر شخص الگ الگ اعتبار سے سوچتا ہے۔ پچھلی 1400 سال سے امت مسلمہ اس قرآن کریم کے ساتھ ایک محبت، ایک تعلق کے ساتھ جتنی اس کے اوپر انہوں نے محنت کی، کوشش کی، تفسیر کی، اتنا ہی آنکھیں کھلتی چلی گئیں اور حیران کن باتیں بھی سمجھ میں آتی گئیں، عجیب و غریب قسم کے معجزے نظر آتے گئے، جس سے یہ ہمارا علم یقین مزید ایمان کی حدوں کو پہنچ گیا کہ یہ قرآن کریم واقعی اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پوری دنیا کے انسان مل کر کوئی ایسی کتاب نہیں بنا سکتے کہ جو اپنے مضمون، اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک مکمل کتاب ہو اور اس کے اندر اس قسم کے معجزے بھی موجود ہوں۔ جب کبھی قرآن کریم میں دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے الفاظ، لفظ دنیا اتنی مرتبہ آیا ہے تو حیرانگی کے ساتھ آخرت کا لفظ بھی اتنی ہی مرتبہ ہے۔ جب دیکھا گیا کہ زندگی، حیات کا لفظ قرآن کریم میں اتنی مرتبہ ہے تو موت کا لفظ بھی اتنی ہی مرتبہ ہے۔ اس طرح جب ان حروف کی گنتی کی گئی کہ اس قرآن کریم میں الف کتنی مرتبہ ہے، با کتنی مرتبہ ہے، تا کتنی مرتبہ ہے، تو آج کے دور میں تو یہ آسان ہوں گے کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے، تو اس میں بھی بڑے بڑے معجزے نظر آنے لگے۔ اسی طرح جب ان حروف کی گنتی کرتے کرتے درمیان میں پہنچے
تو علماء نے دیکھا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ کا جو لفظ ہے اس میں یہ قرآن کریم گنتی کے اعتبار سے آدھا ہو جاتا ہے، نصف ہو جاتا ہے، تو بالکل درمیان میں اللہ رب العزت ایسا حکم دے رہے ہیں جو انسانی زندگی کو ہمیشہ ضرورت اس کی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اصحاب کہف کی زبانی وَلْيَتَلَطَّفْ، تمہیں چاہیے کہ تم نرمی کا معاملہ کرو، اخلاق کا معاملہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم من الرفق فقد حرم کل شیء، جو بندہ نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے رفق اور نرمی عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے اس کو تمام خیر عطا فرما دی۔ تو انسانی زندگی کا معاملہ ہو، گھریلو زندگی کا معاملہ ہو، بازار کی زندگی کا معاملہ ہو، مسجد کے اندر اپنے نمازیوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہو، تو یہ جو حکم ہے وَلْيَتَلَطَّفْ یہ ہمیشہ ساتھ چلنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کہف آپ ان کا واقعہ سن رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ آپ یہ سکہ لے کر جاؤ شہر میں اور کھانا لے کر آؤ، اور یاد رکھو کہ وہ پاک کھانا ہونا چاہیے، اطیب ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ آگے انہوں نے کہا انہم ان یظہروا علیکم، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم وہی لوگ ہو جو فرار ہو کے آئے ہو بادشاہ سے، یرجموکم، تو لوگ مشرک لوگ جو ہیں تمہیں سزا دیں گے، تمہیں پتھر ماریں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر ان کی دوسری طاقت یہی ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم واپس شرک کے دین میں چلے گئے تو پھر کامیابی تو نہیں ہوئی نا، پھر تو ناکامی ہوئی، اور ہمیشہ کی ناکامی ہو جائے گی، ہمیشہ کی بربادی ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے الگ معاملہ فرمایا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ ساری دنیا کو اس اللہ رب العزت کے بڑے معجزے کا علم ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے سامنے ان کو کھول دیا، اس شہر والوں کو ان کا پتہ چل گیا۔ وہ اس طرح کہ ان کو تو خبر نہیں تھی کہ ہمیں 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن لوگوں کو علم تھا، وہ اپنے آباء و اجداد سے سنتے تھے کہ اس قسم کے لوگ، ان کے یہ نام ہیں، نوجوان تھے، وہ توحید والے تھے، اور مشرک بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو ٹکرانے کے لیے پیش کیا، پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب یہ لوگ، ان میں سے ایک نوجوان کھانے کے لیے شہر گیا تو وہ پرانا سکہ پیش کیا، تو ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھل کر آ گئی کہ یہ تو صدیوں پرانا سکہ ہے، ان کا لباس بھی پرانا تھا۔ اب اتنے عرصے میں وہ شہر جو تھا وہ مشرک شہر نہیں رہا، وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی ماننے لگ گئے تھے، اور وہ بادشاہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب نئی حکومتیں، نئے لوگ بھی مسلمان تھے، لہٰذا وہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ کو خبر دی، اور بادشاہ کے ساتھ پھر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس غار کی طرف چلے آئے۔ اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِيَعْلَمُوا، اللہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ پتہ لگ جائے، ان کو علم ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت حقیقت میں آئے، قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ لوگ مسلمان تو تھے، لیکن صدیوں کے بیت جانے سے
عقل پرستی کی وجہ سے لوگ قیامت کے دنوں میں شک کرنے لگ گئے کہ کس طرح قیامت واقع کیسے ہوگی، کیا یہی جسم اور یہی روح ہوگا، کیا قیامت کے دن لوگوں کے نئے جسم ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے جب ان کے سامنے 300 سال پرانے سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا تو ان سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اسی طرح قیامت واقع ہوگی۔ گویا کہ موت کے بعد قیامت کے دن کے بارے میں ایک واضح دلیل پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ 300 سال تک ان لوگوں کو سلاتا ہے، پھر اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے، تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیوں کر ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اذ یتنازعون بینہم، یہ لوگ ان اللہ کے ولی مجاہدوں کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ اللہ رب العزت نے جب سارے شہر والوں کو ان کا علم ہو گیا، وہ واپس غار میں لیٹے اور ان کے اوپر حقیقی موت طاری ہو گئی، اب وہ واقعی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد دنیا والوں کا جو معاملہ ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، آج کل بھی یہی حالت ہے۔ وہ لوگ جھگڑنے لگے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کسی نے کہا کہ ان لوگوں کی یادگار میں ایک بہت بڑی عمارت ہم کھڑی کر دیتے ہیں، جس طرح آج کل مزار بنائے جاتے ہیں، لوگ بعد میں آنے والے لوگ یہاں پر آئیں گے اور اس واقعے کی یاد ان کو تازہ ہو جائے گی۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، دوسرے قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے۔ لوگ مسجد میں یعنی اللہ کا گھر بنائیں گے، عبادت کے لیے جب لوگ آیا کریں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، ان کو اس واقعے کا بھی علم ہوتا چلا جائے گا، ہم ان کے اوپر عمارت نہیں بنائیں گے، یادگار نہیں بنائیں گے، بلکہ ایک الگ مسجد بنائیں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان غار والوں کے قریب ایک عبادت گاہ بنا دی تھی، لیکن دین اسلام جو ہے، ہمارا دین اسلام، ظاہر ہے یہ تمام تر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احکامات کی روشنی میں چلتا ہے، وہ ان قسم کے واقعات سے تو نہیں چلتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے امت کو ایک گائیڈ لائن مہیا کر دی کہ تم کبھی بھی کسی قبر کے اوپر مسجد نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تمام صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ رب العزت یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مسجد بنا دی تھی، وہ ان قبروں کے اوپر بالکل مسجد بنایا کرتے تھے، یہ ان کی لعنت کا سبب بن گیا، یہ ان کی بربادی اور گمراہی کا سبب بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، امت مسلمہ کا کوئی فرد بھی یہ کام کرنے لگ گیا تو ظاہر ہے وہ بھی اسی لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ امت مسلمہ کو قبریں پکی کرنے سے بھی منع کیا گیا، قبروں کے اوپر عمارت بنانے، گنبد بنانے سے بھی منع کیا گیا، لہٰذا امت مسلمہ نے اپنے صحابہ، اپنے نبیوں، اپنے بزرگوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کے ساتھ اکثر یہی معاملہ رکھا، لیکن بعد میں آنے والی صدیوں میں جب لوگوں کے اندر عقیدت کا مفہوم بدل گیا، عقیدت کا مطلب یہ ہوتا تھا پہلے کہ ہم ان کے راستے پہ چلیں گے، بعد میں آنے والی قوموں میں عقیدت کا مطلب یہ ہونے لگا کہ ہم ان کی قبروں کے اوپر یادگار بنائیں گے تاکہ لوگ یہاں حاضری دیں گے۔ شروع میں تو مقصد یہی تھا کہ انہیں اللہ یاد آئے گا اور وہ اللہ والوں کی عظمت اور شان کے قصے اور واقعے پڑھیں گے، لیکن بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا نظارہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے،
شرک بھی ہو چکا، ان قبروں کو سجدہ گاہ بھی لوگوں نے بنایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، تصویریں، ویڈیو، ہر چیز دیکھی۔ ان قبروں کو لوگوں نے اپنا معبود بھی بنا لیا۔ ان قبروں کے اوپر لوگ اتنی چادریں چڑھاتے ہیں، اتنی چادریں چڑھاتے ہیں کہ پھر وہ اگلے شام وہی چادریں اکٹھی ہو کے دوبارہ بازار میں بک جاتی ہیں، پھر وہیں سے خرید کے پھر دوبارہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت کا حکم دیا تھا کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر سجدہ گاہ بناتے ہیں یا ان کے اوپر عرس اور میلہ لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری قبر کے اوپر سجدہ گاہ نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو لوگ میلہ نہ بنائیں، اس مقام کے اوپر لوگ عرس نہ منائیں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور بلاد حرمین میں مکہ مدینہ کے علاقے کے اندر آپ ہر قسم کی دیگر برائیوں کو دیکھیں گے، لیکن آپ ایک چیز نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر کسی قبر کے اوپر آپ کو مزار نظر نہیں آئے گا، وہاں کسی قبر کے اوپر آپ کو شرک کا اڈا نظر نہیں آئے گا۔ یہ چیز کھٹکتی ہے پوری دنیا کے مشرکوں کو، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام لیتے ہیں، کبھی آپ کے ازواج مطہرات کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی کام کے بدلے، کبھی کسی نام کے بدلے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت جب تک چاہے گا انشاءاللہ یہ کام اور یہ شرک ان علاقوں میں دوبارہ شروع نہیں ہوگا۔ یہاں مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ان واقعات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہر قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے، بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد کے جو واقعے ہیں وہ ایک سرسری سا بیان کیا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ 4 تھے، 5 تھے، 7 تھے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کل ربی اعلم بعدتہم، بس یہ کہو کہ اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا، ما یعلمہم الا قلیل، کسی کو نہیں پتا۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، تم ایسے معاملات میں سرسری بحث کیا کرو، علمی بات تو کر لو اور بحث بھی کر سکتے ہو، لیکن اس بحث کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کرو، اور بحث کرتے کرتے آپس میں لڑائی کا معاملہ نہ کرو۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا، اصل حقیقت صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ یہاں آپ اور میں اس بات سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، تم صرف سرسری بحث کرو، سادہ سی بحث کر لو، کیا سمجھ رہے ہیں، میں اور آپ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کس قسم کی بحثیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ بحثیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ لوگ بولنے سے بند ہو جاتے ہیں، رشتہ دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، 2 نمازی مسلمان بھائی آپس میں سلام نہیں لیتے، کیوں؟ بحث، اور بحث بھی کون سی؟ فلاں سیاسی جماعت بالکل درست ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں فلاں سیاسی جماعت بالکل درست ہے، بس اتنی سی بات ہے، وہ اپنے حق میں دلیل دیتا ہے، وہ اپنے حق میں دلیل دیتا ہے، اور پھر بحث کرتے کرتے پاگل پن تک ہم اپنی ساری زندگی کا مقصد ضائع کر دیتے ہیں۔ لوگ گھنٹوں ساری رات فیس بک پہ بیٹھ کے صرف دلیلیں دیتے رہتے ہیں کہ نواز شریف اچھا تھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سارے دن سارا رات لگاتے ہیں کہ عمران خان اچھا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، تم بحث نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ صحیح کون ہے، تم صرف سرسری سی بات کیا کرو، بس اس کے آگے تم نہیں جا سکتے، نہ تمہیں پتا ہے کہ وہ اچھا ہے، نہ تمہیں پتا ہے کہ وہ اچھا ہے۔ اسی طرح مذہبی جماعتیں، مذہبی یہ بھی یہی کام کرتی ہیں، اپنا امیر، اپنی جماعت، اپنی پارٹی کے بارے میں دلیلیں بھی دلیلیں، اور کچھ بھی کوئی بات شروع ہو جائے اور سارے لوگ وہی کرتے ہیں۔ آج بتایا جاتا ہے کہ جی یہ حکومت سب سے بری ہے، اس لیے کہ یہ مندر بناتی ہے۔
حالانکہ آپ کو علم ہونا چاہیے اور پتہ بھی ہوگا اکثر لوگوں کو کہ پاکستان میں مندر حکومت ہی بناتی ہے ہمیشہ، پاکستان کی گورنمنٹ بناتی ہے مندر ہمیشہ۔ آپ کے قریب جو سولجر بازار میں مندر ہے یہ کون بناتا ہے؟ میں نے خود پوچھا ان سے جا کے کہ بھائی یہ تعمیر کون کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ گورنمنٹ کا فنڈ آتا ہے۔ کیوں؟ مسجد تو نہیں بناتی، مدرسہ تو نہیں بناتی گورنمنٹ، مندر کیوں بناتی ہے؟ بس وہ اقلیت کا ایک فنڈ ہے جو بجٹ کے اندر ہر سال پاس ہوتا ہے اور پھر وہ خرچ ہوتا ہے، آدھا کھا جاتے ہیں آدھا لگا دیتے ہیں، چلتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مزار کون بناتا ہے، اور ان مزار کی رکھوالی کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، یہ باقاعدہ ایک پورا محکمہ ہے، محکمہ اوقاف۔ وہ ٹھیکے پہ دیتے ہیں مزار۔ 3 ہٹی کا مزار 2.5 کروڑ روپے میں بکتا ہے، لینے والے 5 کروڑ کمائیں گے تبھی تو پھر وہ گورنمنٹ کے لوگوں کو 2.5 کروڑ بیچیں گے۔ جس طرح یہ پارکنگ کے اڈے، یہ ہر چیز ٹھیکے پہ جاتی ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی، یہ مزار بھی چلتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی حکومت دودھ میں دھلی ہوئی نہیں ہے، یہی حکومت نہیں، ساری حکومتیں یہی کرتی آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو نظام ہے، جس نظام میں اسلامی احکامات اور اسلامی شعائر پلتے پھولتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ کفریہ کام، برے کام ہی پھلتے ہیں، ایسے ماحول میں، قیامت کے ایسے دور میں، دجال کے فتنے کے قریب، دھوکوں کے فتنے کے قریب، ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اور اس دین اسلام کے لیے ہم نے ذاتی قربانی دینے کی کوشش کریں۔ ہم کبھی نہ سمجھیں کہ وہ حکومتیں قربانیاں دیں گی، نہیں، ہم اپنی ذاتی قربانی دیں گے۔ ہم ذاتی طور پر مسجد سے تعلق قائم کریں، ہم اپنی ذاتی طور پر مدرسے سے تعلق قائم کریں گے، ہم اپنی ذات اور اپنے بچوں کے اندر جو اختیار رکھتے ہیں کہ انہیں ہی توحید کا شعور دینے کی کوشش کریں، وگرنہ جو زمانہ ہے وہ قیامت کی چال چل گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا حکم دیا، اور آپ یاد رکھیں کہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ حکم ساری امت مسلمہ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی یوں نہ کہنا کہ کل یہ ضرور کام کر دوں گا، یہ نہ کہنا، بلکہ یہ کہا کریں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جی ہاں انشاءاللہ کل یہ کام میں ضرور کر دوں، یہ کہیں۔ اپنے تمام قسم کی طاقت اور قدرت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہی سوال تھے اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل میں آپ کو بتا دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جبرائیل سے ملاقات ہوتی تھی، لہذا آپ جبرائیل سے پوچھیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی چیز علم نازل ہوگا آپ بتا دیں گے۔ لیکن اتنی سی بات کے اوپر اللہ رب العزت نے آپ کی اتنی تنبیہ فرمائی کہ کئی دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ یہ صورتحال بڑی پریشان کن تھی، مشرکین بار بار جواب پوچھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہو رہی، کتنی پریشان کن معاملہ ہے۔ مخالفین خوشی سے تالیاں بجاتے، آپ کو یہ ساری باتیں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت آزماتا بھی بڑا سخت۔ ہم میں سے تو بڑے ہر روز ہی دوسرے دن کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ نہیں پڑھتے، غلطی ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العزت اتنا نہیں آزماتا۔ اپنے محبوب بندوں کو اللہ رب العزت زیادہ سختی سے آزماتا ہے۔ پھر کئی دن کے انتظار کے بعد یہی سورہ کاف نازل ہوئی۔ پہلے اللہ رب العزت نے شروع میں نہیں کہا کہ تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، بلکہ پہلے ساری بات فرما دی، اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہو گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں چاہیے کہ تم جب بھی یہ کہو کہ کل میں یہ کروں گا تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔
ہے گیا نا مادہ پرستی کے فتنے کا رد۔ شروع میں نے کہا تھا کہ اس صورت میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ کبھی بھی اپنے پیسے، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی اپروچ کے اوپر یقین کر کے یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے کل آپ کو میں پیمنٹ دے دوں گا جائیں، بلکہ کہیں انشاءاللہ کل میں آپ کو پیمنٹ دوں گا، کل یہ کام ہو جائے گا، یہ نہ کہیں بلکہ کہیں انشاءاللہ کل یہ کام کر لوں گا، اس سال انشاءاللہ یہ کر لوں گا۔ اس میں اتنی سی بات ہے کہ اپنی طاقت، اپنی قوت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے بندہ، اتنی سی بات۔ اور اس سورہ کہف میں شروع میں الحمدللہ کا ذکر ہے، اسی سورہ کہف میں انشاءاللہ کا بھی ذکر آ گیا، اسی سورہ کہف میں ماشاءاللہ کا بھی ذکر ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے روز مرہ کے معمولات کے لیے ایسے کلمات بتائے جس میں توحید ہی توحید ہے۔ کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں، کیا کہیں؟ سبحان اللہ، کہ یہ خوبصورتی اور یہ کمال اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ کمال اور اصل تعریف تو اللہ کی ہے۔ کوئی تکلیف دور ہو جائے، کوئی پریشانی دور ہو جائے، فوراً کہیں الحمدللہ۔ مشکل آسان ہو گئے، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا، اللہ کی تعریف بھی ادا ہو گئی۔ الحمدللہ کا ترجمہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں اللہ کا شکر بھی اور اللہ کی تعریف بھی۔ اپنے گھر والوں میں کسی کو خوبصورت دیکھیں، خوش دیکھیں، پھلتا پھولتا دیکھیں، جوان دیکھیں، نعمت دیکھیں، فوراً کہیں ماشاء اللہ۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری اولاد اتنی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، بلکہ کہیں ماشاءاللہ، یہ سب کمال اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مستقبل میں کسی کام کا ارادہ کریں تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں اور کہیں کہ انشاءاللہ میرا ارادہ تو ہے، لیکن میرے ارادے سے کیا بنتا ہے؟ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو توحید کا سبق قدم قدم پر ہمیں یاد کروایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں انشاءاللہ کے بارے میں بات سن کر جائیں تو کبھی بھی زندگی میں جھوٹے کام کے اندر انشاءاللہ کو شامل نہ کریں، وگرنہ یہ ثواب کے بجائے کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ ایک تو پتہ ہے دل میں کہ کرنا نہیں ہے، میں نے بے وقوف بنا رہا، پتہ ہے نا، اوپر سے انشاءاللہ پڑھا، یہ کام کیا ہو جائے گا؟ کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ ہر چیز میں، ہر جگہ پہ میں ابھی پانی پیوں گا، یہ ہر جگہ پہ انشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم ترین کام میں انشاءاللہ بولیں، لیکن جھوٹ میں نہ بولیں، غلط وعدے پہ انشاءاللہ نہ کہیں، نہیں جی نہیں، ایسی بات کو انشاءاللہ اللہ کے نام کو شامل کریں اپنے جھوٹ میں، اپنی بے ایمانی میں، فریب دینے کے لیے اللہ کے نام کو شامل کریں، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، سنا ہوگا معاشرے کے اندر، کسی سے کہیں کہ انشاءاللہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے اچھا مولویوں والی انشاءاللہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ، لگتا ہے کہ آپ مولویوں والی انشاءاللہ، کیونکہ دھوکہ کھایا ہوگا کہیں سے، اس نے سنا ہوگا کہ انشاءاللہ کہہ دو اور جھوٹ بول دو۔ نہیں، انشاءاللہ کو جھوٹ میں شامل نہ کریں، بلکہ سچ، حقیقت، دل کے ارادے میں انشاءاللہ کو شامل کریں۔ بعد میں وہ کام نہیں بھی ہوا تو نہیں ہوا، اللہ کی مرضی سے، اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو اللہ کو یاد کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس موقع پہ انشاءاللہ یاد نہیں آیا، بعد میں کہہ دیں، اس موقع پہ بسم اللہ یاد نہیں آیا، بعد میں کہہ دیں، اس وقت ماشاءاللہ یاد نہیں آیا، بعد میں کہہ دیں۔ جب بھول جاؤ تو اللہ کا ذکر کر لو، پھر کر لو اللہ کا ذکر۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی ٹائم تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ کہ مجھے ایک بہت بات یاد آئی اچانک، آپ نے اپنی زندگی میں، اپنے واقعات میں کئی موقعوں پر انشاءاللہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ اگر انشاءاللہ کہتے تو یہ ہوتا۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے
ضیاء الحق مرحوم کے آخری جو تقریر تھی ان کی، کبھی آپ سنیں شاید مل جائے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جوش میں آ جاتا ہے انسان، 10-11 سال حکومت کر لی تھی اور کہنے لگے کہ میرے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت آ جائے گی، نہیں، میرے زندگی میں ان کی حکومت نہیں آئے گی، اور میرے بعد میرے 5 جرنل ہیں اور 5 سال بھی وہ رہے تو سمجھ لو 20 سال ان کی حکومت نہیں آئے گی، لیکن انشاءاللہ نہیں بولا، انسان ہے، غلطی ہوئی۔ چند دنوں کے بعد ہی ان کا طیارہ گر گیا، اور جن کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بعد یہ جرنل آئیں گے وہ بھی ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ تو اس وقت یہ بات بہت چلی تھی کہ جوش میں ایک بات کہہ دی کہ نہیں میرے مخالفین کی حکومت نہیں آئے گی، لیکن انشاءاللہ بھول گئے، اور واقعتاً اسی سال پھر مخالفین کی حکومت آ گئی۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں یا کسی کی بات سنیں اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں یوں کر دوں گا، تو اسے یاد کروا دیں کہ بھائی انشاءاللہ پڑھ لو۔ یہ بات اپنی طاقت کی طرف نہیں لگاؤ، بلکہ حکومت، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دیجیے۔ وقل، اور فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عسیٰ ان یہدینی ربی لیقرب من ھذا الرشد، امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، پھر اللہ رب العزت دوبارہ وہی واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ غار میں 300 سال 309 سال رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، آپ بتائیے کہ بحث نہیں کرو، اللہ جانتا ہے کتنے عرصے رہے۔ اللہ رب العزت کے پاس آسمان و زمینوں کا غیب ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی مددگار، نہ تو کوئی پشت پناہ ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ ہی اللہ رب العزت اپنے حکم میں کسی کو شریک کرے۔ بار بار توحید کا سبق، بار بار توحید کا سبق۔ آپ ہر جمعے یہ پڑھیں تو سوچیں کہ دل میں توحید کی شمع کتنی روشن ہوتی ہو، مفہوم اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کیجئے اس قرآن کی جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل فرمائی، آپ تلاوت کیجئے، قرآن پڑھتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے۔ مشکل اوقات ہیں، مشکل وقت ہے، قرآن پڑھا کیجئے۔ صبر و استقامت کی ضرورت ہے، قرآن پڑھیں۔ پریشانی کے دن میں گزر رہے ہیں، قرآن پڑھیں۔ کورونا کے ایام میں لاک ڈاؤن کے اندر ڈوبے ہوئے، قرآن پڑھیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کل ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ کبھی پریشانی، غم اور تکلیف کا وقت آتا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث تھے، اور مصر میں سب سے پہلے منگول اور تاتاریوں اور چنگیز خان کی سب سے پہلے جو مقابلہ کیا مسلمانوں نے، جہاد کیا ان کے خلاف، اس فوج میں امام ابن تیمیہ شامل تھے، اور وہ مسلمان مجاہدوں کو، مسلمان حکمرانوں کو، جو مصر کا بادشاہ تھا رکن الدین بیبرس، انہیں جہاد کا سبق سکھایا۔ پوری دنیا میں چنگیز خان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ مشہور تھا کہ اس کی فوج جس ملک میں نازل اتر آتی تھی وہ ملک تباہ۔ سب سے پہلے جنہوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور سب سے پہلی جو شکست دی چنگیز خان کو، رکن الدین بیبرس نے دی، اور اس فوج کے اندر جو سب سے بڑے محدث اور اللہ کے ولی جو تھے، جہاد کر رہے تھے، وہ امام ابن تیمیہ تھے۔ انہوں نے مسلمان امت کو، مجاہدوں کو، مسلمان حکمرانوں کو ابھارا کہ بھائی جہاد کرو، اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب آیا۔ ان کی اپنی زندگی میں ہے کہ جب وہ پریشانی میں ہوتے، غم کے اندر ہوتے، تو قرآن کریم کی آیت سکینت پڑھتے، وہ آیتیں پڑھتے جس میں سکون کا ذکر ہے۔ انزل اللہ سکینتہ، انزل اللہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر سکون نازل کیا، سکون کی آیتیں پڑھتے۔ اسی طرح شفا کی آیتیں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح سلامتی کی آیتیں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم پوری کا پورا عظیم کتاب ہے۔
غم پریشانی دکھ کے ایام میں کھولیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ۔ آپ قرآن کریم کی کتاب جو ہے اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ آپ ان کلمات کو تبدیل نہیں پائیں گے، دنیا میں کوئی طاقت اس قرآن کو بدل نہیں سکتی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اللہ رب العزت کو صبح شام پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیے۔ ولا تعد عینک عنہم، آپ ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں، یہ دنیا والے ہیں، حکومت والے ہیں، یہ جو عیش و عشرت والے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کریں گے اور غریب لوگوں کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ غریب امیر کو نہ دیکھیں، بس آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ اللہ کو کون پکارتا ہے، اللہ کا کون بندہ ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ تم اپنی دوستی، اپنا تعلق، رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ قائم کرو جو اللہ رب العزت کو صبح شام پکارتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے پھر اگلے جمعے بات کی جائے گی۔ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم دے رہے ہیں، مجھے آپ کو بھی کیا سبق پڑھا رہے ہیں کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں ان کا ساتھ دو، دولت کو نہ دیکھو، دنیا کو نہ دیکھو، حکومت کو نہ دیکھو، سیاست کو نہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رفیق صاحب، رفیق باوانی دعا میں صحت کے لیے بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره